دیکھو ڈاکٹر اسرار رحمتہ علیہ کی جو پیش گوئیاں ہیں، کل کسی نے مجھے بھیجا کہ ڈاکٹر اسرار نے تو پہلے کہا تھا افغانستان پاکستان پہ حملہ کرے گا، مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی، میں نے کہا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار نے حامد کرزئی کے بارے میں کہا تھا، آگے پورے کلپ میں حامد کرزئی کا نام بھی ہے، کسی نے کٹ کر کے آدھا چلا دیا۔ میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر اسرار بھی نہ عالم الغیب تھے، ان کا شاہ ولی اللہ نے بھی کہا تھا، میں نے کہا نہ شاہ ولی اللہ عالم الغیب تھے۔ یہ پیش گوئیاں ایک اندازہ ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ان پر ایسے ایمان مت لے کے آؤ جیسے ہم قرآن و سنت پہ ایمان لاتے ہیں۔ میں بھی ایک اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری، انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری، بعض کی ہیں جو ہو گئی پوری۔ تو انسان کو انسان رہنے دو، اس کو پیغمبر بنا کے بزرگ ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں، یہ مت کرو یہ کام۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیش گوئیاں کر رہے ہیں، حدیث سے پیش گوئی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین، چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں، ایک پیش گوئی کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا، اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں، یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں، یہ ہے اسکالرز ہی، ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا۔